بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اللہ نے انسانی فطرت میں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کے نفع نقصان اچھے برے ہونے کے تعلق سے فکر مند بنایا ہے۔ ایک عام چیز ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، رشتہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، جو بھی ہے، سروس ہے، تو آپ اس لائن کے تجربہ کار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مناسب ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جاہلیت میں انہی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا۔ فال نکال کر، پرندے اڑا کر، نجومیوں کے پاس جا کر، ہاتھوں کی لکیر اور ریکھاؤں کو دکھا کر، یہ ان کے طور طریقے تھے۔ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا کہ نہ آپ کسی نجومی کے پاس جا سکتے، نہ رمال کے پاس جا سکتے، نہ جفار کے پاس جا سکتے جو کنکریوں کے ذریعے کسی بھی چیز کو آنے والے کل یا تقدیر کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ لکیروں کے ذریعے کھینچ تان کرنا، آنکڑوں کے ذریعے جو چیزیں بتاتے، کہیں نہیں۔ اب ان چیزوں سے جب ہم کو منع کر دیا گیا اور وہ چیز ہماری فطرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے بہتر راستہ دیا، اور وہ راستہ ہے استخارہ کا۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا، بھلائی کو چاہنا۔ اب یہ کس سے طلب کیا جائے گا؟ خالق کائنات، مالک کائنات، سب سے بہترین ذات جو انسان کے ساتھ کبھی کسی معاملے کے اندر ظلم زیادتی نہیں، اس کا ہر معاملہ، اس کا ہر فیصلہ عدل و پر محیط ہوتا ہے، اس سے کرنا ہے۔ اس میں ایک بہت پیاری روایت مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوشبختی، جبکہ اللہ سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک استخارہ اور دوسرے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، اس لیے کہ استخارہ میں خیر طلب کیا اور جو بھی ہے وہ خیر ہی ہے، گرچہ ہمارے اعتبار سے برا لگے، کراہیت ہو۔ قرآن مجید نے بہت پیاری بات کہی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو، ناگوار گزرے، لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کچھ چیزیں تمہیں محبوب ہو، پیاری ہو، لیکن وہی تمہارے لیے سب سے زیادہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ انسانی زندگی میں آپ دیکھیے، بچہ اگر بیمار ہے تو کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے کھانے کے لیے جو کہ اس کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، ہم اسے نہیں دیتے، بلکہ اس سے بہتر چیز جو اس کی بیماری کے اندر اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس چیز کو ہم عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب ہم اسے مطالبہ کرتے ہیں، وہ تو سب سے بہتر جاننے والا، ہم مطالبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو وہ دیتا ہے جو بہتر نہیں بہترین ہو۔ تو اللہ کے کسی فیصلے کے پر ناراضگی نہیں جتانا چاہیے، اس کا ہر فیصلہ عدل کے پر محیط ہوتا ہے۔ عدل فی قضاء، میرے بارے میں جو بھی فیصلہ تو کرے گا وہ عدل پر ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کون فیصلہ کرنے والا؟ لا رد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ استخارہ کے بعد فیصلے پر راضی بھی ہونا ہے،
صرف استخارہ نہیں کرنا ہے، استخارے کے بعد جو نتیجہ ہو اس کے پر راضی ہونا سیکھیے۔ استخارہ کی جو روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی صورتوں کو سکھاتے ہیں۔ اس سے استخارہ کی دعا کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا اصحاب کرام کو سکھائی ہے۔ اسی کے پیش نظر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کے عظیم نفع اور غیر محدود فائدے کے پیش نظر اس کی تعلیم کو قرآن مجید کی تعلیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اتنی اہم ہے، اسی لیے اس کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، یعنی استخارہ کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے تو اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 3 اہم باتیں ہیں، اللہ سے استخارہ کرنا ہے، مخلوق سے مشورہ کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی ہم نے سوچ لیا اس کے پاس ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگا۔ استخارہ کی چند اہم حکمتیں ہیں کہ استخارہ کیوں ہوتا ہے، آخر اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ قرآن مجید کی صورتوں کی طرح اس کی دعا کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی اور اہم حکمت کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے خیر طلب کر رہے، آپ کا جب اللہ سے رابطہ ہے تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت، جب آپ اللہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، خیر طلب کر رہے ہیں۔ دوسری چیز توحید، یعنی میری زندگی کے فیصلے صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ میرے کسی نفع کو پہنچا سکے یا ایک ذرے کا نقصان پہنچا سکے، نہیں۔ جب وہی سارے خیر و شر کا مالک ہے تو صرف اسی سے خیر کو طلب کیا جائے گا اور اسی سے مشورہ کیا جائے گا۔ تیسری اور اہم چیز توکل، بندہ جب استخارہ کرتا ہے تو اسے یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے، پختہ یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ اللہ کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کرے گا، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ یہ اس کے اعتماد، اس کے یقین کو پختہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اعتماد یقین کیسے پیدا ہوتا۔ ہم جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر ایک مشہور واقعہ ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کے وقت بیری کے درخت کے نیچے آرام فرماتے، ایک دیہاتی آدمی آ کر آپ کی تلوار اٹھا لیتا ہے اور قریب تھا کہ آپ کو مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اس نے آپ سے سوال کیا کہ مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کہا اللہ، یہی اعتماد، یہی یقین ہے۔ اور اللہ نے اس توکل کے بدلے میں کیا کیا؟ اس توکل کے بدلے میں یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی، نبی کے ہاتھ میں آ گئی، حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن یہ توکل تھا۔ حدیث غار ہم پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنسے تھے، اللہ کی ذات کے پر مکمل یقین، توکل کی بنیاد پر انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور دنیاوی پریشانی سے نجات دی۔ یہی توکل ہے۔ چوتھی اور اہم چیز رسم جاہلیت کا خاتمہ، اس لیے کہ وہ لوگ عجیب و غریب قسموں کے طور طریقے اختیار کیا کرتے تھے، بلکہ یہ خرابی امت مسلمہ میں بھی آ گئی ہے۔ کچھ طور طریقے جو استخارہ کے طور پر کیے جاتے ہیں، کچھ دانے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، پہلے ہاں اس کے بعد نہ، دانا ایک ایک چھوڑا جاتا ہے، اور اخیر میں جو دانا ہوتا ہے جس کے پر ہاں یا نہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ہاں ہے تو کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ جاہلیت میں پرندوں کو اڑایا جاتا تھا کہ اگر وہ داہنی طرف اڑ کر چلا گیا اس کا مطلب یہ کہ کرنا ہے، بائیں طرف اڑ کر چلا گیا اس کا مطلب نہیں کرنا ہے، اور اگر سیدھا چلا گیا تو دوبارہ وہ لوگ فال نکالا کرتے تھے۔ تو جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنا مقصود ہے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔
5واں ہے نفع کا حصول اور خرابی کو دور کرنا، اس لیے کہ جب آگے دعا آئے گی اس میں اللہ سے خیر طلب کیا جاتا ہے جس میں فائدہ ہے، نقصان سے بچنے کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یعنی نفع اللہ سے طلب کرنا ہے اور خرابی کو دور کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہے۔ استخارہ کے چند اہم آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت، اس لیے کہ آپ کو استخارہ سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ 2 رکعت نماز آپ ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ بہتر یہ کہ آپ ممنوع اوقات میں نہ پڑھیں، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں آپ نماز ادا کیجئے 2 رکعت نفل نماز انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو آپ کو پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر نیت، اس لیے کہ آپ اتنے بڑے کام کے لیے، چاہے وہ آپ کے نکاح کا معاملہ ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، سروس ہو، زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہو، کسی بھی موڑ پر اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری کامل توجہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے تعلق سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھے مکمل اللہ کی طرف توجہ لگا کر، مکمل دھیان اللہ کی طرف لگا ہونا چاہیے، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ چوتھی اور اہم شرط ہے ترک معاصی، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے توبہ کر لیں اور اس کے بعد درپیش مسئلہ میں استخارہ کریں۔ 5ویں ہے آداب دعا، آداب دعا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کی جائے، اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا کیجئے جو کہ آگے آ رہی ہے۔ 6 اور اہم شرط ہے رزق حلال، اس لیے کہ مسلم کی مشہور روایت سب کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا تذکرہ کیا جو پراگندہ حال میں ہوتا ہے، انسان دیکھے تو رحم آ جائے، اسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَشْرَبُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا، اس کا پینا، لباس، جسم میں دوڑنے والا خون سب حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب عام دعا کے تعلق سے کہہ دیا گیا ہے تو خاص دعا ہے، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو اللہ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو اگر ہم استخارہ کر رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے تو ہمارا استخارہ قبول ہوگا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہوگا۔ 7واں ہے یقین کامل، مکمل یقین ہو کہ ہم استخارہ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ استخارہ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں معاملہ بنتا ہے کہ نہیں، صحیح غلط کیا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، نہیں، مکمل یقین ہونا چاہیے کہ استخارہ کے بعد صرف خیر ہوگا، چاہے وہ کام کرنا ہو یا نہ کرنا ہو۔ تو یہ استخارہ کے متعلق آداب تھے۔ استخارہ کے تعلق سے کہ استخارہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے، علماء نے اس بارے میں کہا کہ یہ مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ واجب کے لیے نہیں ہے، مباح اور ایسے کاموں کے لیے جو دنیا کے اندر جس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے۔ استخارہ کا طریقہ، استخارہ کا طریقہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو اللہ سے خیر کو طلب کرنا ہے۔ سب سے پہلے وضو بنانا ہے، وضو بنانے کے بعد فرض نمازوں کے علاوہ یعنی نفل 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے خیر کو طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے میری قدرت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ 3 چیزیں تیرے علم کے ذریعے ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم کے اندر ساری چیزیں، اور اس کے بعد قدرت، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں، قدرت نہیں،
ایک انسان کے پاس تجارت کرنے یا کسی فن کے اندر فنکاری کرنے کا ساری صلاحیتیں موجود ہیں. ایک آدمی بہت اچھا تاجر ہے لیکن اس کے پاس روپیہ نہیں ہے، وہ کیسے تجارت کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ قدرت نہیں ہے. کسی کی صلاحیت علم کے ہونے کے بعد قدرت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا فضل، اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے. اس میں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا. بسا اوقات انسان دیکھتا ہے کہ دنیا میں بڑا کماتے ہیں، اللہ بڑا نواز رہا ہے، مہینے کی لاکھ روپے انکم ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ سال کے گزرنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کہیں نقصان نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ اپنا رحم نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کا رحم، اللہ کا فضل ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جو بھی ملا ہو اس کے اندر برکت ہو اور آدمی کو آگے چل کر اس میں اضافہ ہوتا رہے، وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. کیوں؟ اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے، میں نہیں قدرت رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. اس لیے کہ تو ساری غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے. اب یہاں دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ تجارت ہو، نکاح ہو، کوئی اور معاملہ ہو، وہاں الامر کی جگہ اس کام کا نام لینا چاہیے جو کام کرنے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جیسا کہ بتایا، الامر یعنی کام، جو کام ہے الامر کی جگہ اس کا نام لینا چاہیے. خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اگر یہ میرے دین، میری معیشت، میری دنیا اور میرے انجام یعنی آخرت کے لیے بہتر ہے. عاجلی امری و عاجلی ہی، جلد یا بدیر، یعنی فوری طور کے پر یا بعد میں. فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. تو اللہ تو اسے میری تقدیر بنا دے اور اس کے حصول کے لیے مجھے آسانی پیدا کر دے اور اس میں برکت بھی دے. تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. ایک چیز اگر مقدر میں ہے تو اللہ سے دعا مانگی جائے میری تقدیر بنا دے، اور دوسری اہم چیز کہ اللہ جو چیز تقدیر میں ہے وہ ہمارے لیے آسان بھی ہونی چاہیے. ایک انسان اگر بہت کاروبار لگا لے پریشان ہو جاتا ہے، سنبھال ہی نہیں پاتا، تو کیا فائدہ ایسے کاروبار کا جو مل جائے، جو تقدیر بن جائے لیکن آپ کو سنبھالا نہ جائے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے. اس کے بعد بارک لیفی، ایسا نہ ہو کہ صرف اس میں آسانی ہو بلکہ برکت ہو، جو ہے اس سے زیادہ اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے کہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ شَرٌ لِّي فِي دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی، میرے دین، دنیا اور آخرت انجام کے اعتبار سے یہ اگر برا ہے تو کیا ہے؟ عاجلی امری و عاجلی، فوری طور پر نقصان دہ ہے یا تو بعد میں اس کا نقصان ہوگا، فوری طور پر نہ ہو. فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَأَصْرِفْنِی عَنْهُ. تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے، یعنی میرے دل میں اس کام کے کرنے کے تعلق کوئی جذبہ، کوئی نیت، کوئی ارادہ باقی نہ رہے. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَغْضِنِی بِهِ. اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو. یہاں دعا کے اندر آپ دیکھیں، جب پہلی مرتبہ مانگا گیا ہے کہ اگر وہ میرا مقدر ہے تو اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اس کو آسان بنا، اس میں برکت دے. لیکن اگر وہ میری تقدیر نہیں ہے تو اس سے پھیر دے اور اس سے بہتر چیز میری تقدیر کا حصہ بنا اور اس کے پر راضی بھی کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے، کوئی کاروبار، رشتہ، اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اپنی تقدیر، اپنی حکمت کی بنیاد کے پر اسے پھیر دیا ہے، کوئی اور چیز دے دیا، انسان اس چیز کے پر راضی تو ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل مطمئن نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس کے پر راضی بھی کر دے، دل کو مطمئن کر دے، تاکہ انسان ان معاملات کو نہ یاد کرے جو پہلے اس کے خواہش اور اس کے ارادے میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنیاد کے پر اسے پھیر دیا ہے. دعا دیکھیے، جو دعا سکھائی گئی ہے بہت پیاری، بہت اہم ہے. بلکہ صرف اگر دعاؤں کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی
اہمیت کو بیان کیا جائے تو کافی ہے۔ انسان کو جہاں پر جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی دعائیں بتائی جاتی ہیں، اور زندگی کا کوئی موڑ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دعا کے بغیر ہو۔ آپ سوتے ہیں دعا پڑھنا ہے، بیدار ہوتے ہیں دعا، گھر کے اندر داخل ہو دعا، باہر نکلے دعا، قضاء حاجت کے لیے جائیں تو دعا، باہر نکلے تو دعا، بازار میں جانے کے لیے دعا، کھانا پینا، زندگی کا کوئی مرحلہ دعا کے بغیر نہیں ہے۔ اور یہ دعا بتاتی ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور یہ وہی فقیری ہے جو دعا کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اس لیے ہر موڑ کے پر ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں، آپ کی مجلسیں بھی دعا کے بغیر نہیں گزرتی، بلکہ جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ آخرت میں ہمارے لیے باعث حسرت بن جائے گی۔ ختم مجلس کے پر ہم کو دعا سکھائی گئی، ہر جگہ کے پر دعا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، دعا، استخارہ جو کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، جیسا کہ پیچھے اس کی حکمت کے تحت بیان بھی کیا جا چکا ہے، کہ ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ جب اللہ کے حوالے کر دیے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بہتر کون ہمارا معاملہ ڈیل کر سکتا ہے؟ ایک انسان اگر کسی معاملے پریشان ہوتا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اس معاملے کو میں دیکھ رہا ہوں، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو اس معاملے کے اندر کوئی ہے جو سپورٹ کر رہا ہے، آسانی سہولت۔ اور ہم بندے کو نہیں بلکہ اللہ کو اس معاملے کو حوالے کر رہے ہیں، تو اللہ سے بہتر اس معاملے کو حل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے استخارہ کی ضرورت۔ اگر ہم غور کریں کہ استخارہ ہماری زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے، ہر موڑ کے پر آپ کو محسوس ہوگا، اس لیے کہ انسان اپنے محدود علموں کی بنیاد کے پر آپ کو بتائے گا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ سے جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کرنے کی صورت میں کیا فائدہ، کتنی آسانیاں ہونی چاہیے، سب مانگی جا رہی ہیں، اور نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد ہم کو کیا چاہیے وہ بھی اس دعا کے اندر مانگ لیا گیا۔ یعنی ہر صورت میں ہمیں خیر کی طرف ہی لے کر جایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں الجھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو صرف اس میں خیر ملنے والا ہے، آپ کی پریشانی دور ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا، جس طرح قرآن مجید کی صورتیں یاد کرایا کرتے تھے اس طرح اس دعا کو سکھایا کرتے تھے۔ اور جب ہم استخارہ کرتے ہیں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، مددگار ہے، زندگی کے ہر موقع پر مدد کرنے والا، جو انہیں ظلمات، پریشانیاں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو جب استخارہ کریں تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، مشکلات اور پریشانیوں سے نکال کر اللہ ہمیں خیر کی طرف لے کر آئے گا۔ مستقبل میں رہنمائی، یعنی وہ چیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے استخارہ کے ذریعے سے۔ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے ترکے پر نہیں جانتے۔ ہمارے عقیدے کے اندر اس سے بہتر خیر کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے، چاہے وہ توبہ ہو، استغفار ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کون ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی نہیں دے سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو جب سارے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر اللہ ان چیزوں سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بندہ میرے سے مانگ رہا ہے۔ ہمیں وہ حدیث بھی سکھائی گئی اللہ کے فیصلوں کے متعلق۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھ لیجیے خاص طور سے کہ دعا، استخارہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا میں ہی یہ طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ استخارہ سے ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی برائی ہے بھی،
کوئی پریشانی ہے بھی تو اس کو بدل سکتی ہے. یہ دعا کے اندر طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اس لیے اللہ نے جب ہمیں حکم دیا تو یہ حدیث سامنے رکھیے گا کہ استخارہ دعا ہے، اور دعا کے اندر یہ تاثیر اور یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے. اور اگر ہماری تقدیر میں کچھ بھی خرابیاں ہمارے لیے ہیں، پریشانیاں، مشکلات ہیں، تو استخارہ کی برکت سے وہ ٹل جائیں گی. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ سے مدد کا سوال کیا جاتا ہے. اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری مدد کرے گا مشکلات، پریشانی، کسی بھی معاملے کے اندر. وہ حدیث جو ترمذی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں. چھوٹے سے بچے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھا رہے ہیں. اپنے بچوں کو ابتدا سے عقیدہ سکھائیے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے کا. ایک بڑی خرابی ہمارے یہاں میں پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے پولیس، ڈاکو، چور یا کسی اور چیز کا حوالہ دیتے ہیں. غلط ہے. یعنی ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ان چیزوں کے تعلق سے خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے نہیں. تو خوف دلانا ہے، اللہ کا خوف دلائیے، اللہ کا ڈر کہ اگر ہم یہ غلط کام کریں گے اللہ ہم کو پکڑے گا، اور اگر اچھا کام کریں گے اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا. خاص طور سے ہمارے یہاں پر خواتین اس غلطی کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیس یا دیگر لوگوں سے ڈرا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے. یہ غلط ہے. اللہ کا خوف اپنے بچوں کے اندر پیدا کیجیے. کسی بھی معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بتائیے. اور یہ عبادت کا ذریعہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جتنا وقت ہم استخارہ کی دعا میں لگائیں گے اتنا وقت ہمارا عبادت اللہ کی بندگی میں گزرے گا. اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی دعا یعنی عبادت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اور یہ انہی دعاؤں میں سے، انہی عبادتوں میں سے ایک ہے. ایک بہت اہم چیز جو استخارہ کے اندر ہے وہ ہے تدبیر پر عدم اعتماد. بسا اوقات انسان بہت بڑی غلطی کرتا ہے، وہ اپنی تدبیر کو ہی اصل مان لیتا ہے. یعنی میں نے جو سوچا، جو پلان کیا، جو منصوبہ بندی کی ہے وہی سب سے بہتر ہے. جبکہ بندے کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے اس کی منصوبہ بندی، اس کی پلاننگ بہت شاندار ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں. ہو سکتا ہے کہ انجام اس کے خلاف ہو جائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. صرف اپنی تدبیر کے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تدبیر کے پر بھروسہ کرتے ہوئے تقدیر یعنی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے پر ایمان ہو تو یقیناً کامیاب ہوں گے. تدبیر کیجیے، تقدیر، انجام کو اللہ کے حوالے کر دیجیے گا. قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے قارون کا. اس کی ایک بہت بڑی خامی اور غلطی کیا تھی؟ اس نے تدبیر کو اصل مان لیا تھا، تقدیر کو نہیں. لوگ جب اسے منع کرتے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میں نے اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے درس کی بنیاد کے پر حاصل کیا ہے. اس نے نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، سب کچھ تدبیر کو بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو بھول بیٹھا، اور یہی بہت بڑی غلطی ہے. ہم بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کاروبار میں ترقی ہو جائے، علم میں اللہ برکت دے دے، یا سماجی کے اعتبار سے حیثیت بلند ہو جائے تو ہم غلطیاں کر جاتے ہیں. یہ سب میری اپنی بنائی کی عزت ہے، میرا کمایا ہوا ہے، میری محنتوں کا نتیجہ ہے. نہیں، بہت بڑی غلطی ہے. آپ یہ کہیے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے. اگر اس کا فضل نہیں ہوتا نہ دنیا میں عزت مل پاتی، نہ دولت، شہرت، کچھ نہیں ملتا. سب اللہ کے فیصلے اور فضل کی بنیاد پر ہے. تو قارون کی ایک بہت بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے نعمت جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی اسے اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی تدبیر اور اپنے علم اور حکمت کی طرف منسوب کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ تکبر، سرکشی کے پر آمادہ ہوا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. یہ کفران نعمت بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی سزا کا موجب بن جاتا ہے. تو تدبیر کے پر عدم اعتماد ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں صرف وہی نہیں،
بلکہ حقیقت میں انجام پذیر وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات، انسان حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتا، نہیں سمجھ پاتا کہ یہ چیز جو کی جا رہی ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے علم میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کا حقیقی انجام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت پیارا قول انہوں نے نقل کیا ہے احیاء علوم الدین کے حوالے سے کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل چکی ہوں تو اس سے مزید 4 چیزیں دور نہیں رہ سکتی۔ 4 چیزیں اللہ نے عطا کر دی ہیں تو مزید 4 چیزیں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ جو شکر کی نعمت سے مالا مال ہے اس کو مزید نعمت ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف بڑھے گا، بہت زیادہ بڑھے گا، تاکیدی انداز میں اللہ نے کہا لأزیدنکم، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔ تو یہ شکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جس کو توبہ کی دولت ملی اسے شرف قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ توبہ گناہوں کا صابن ہے۔ اللہ نے تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ توبہ اور طہارت، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طہارت سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، کپڑے پر جسم کے پر جو گندگی لگے، اور توبہ سے باطنی پاکیزگی، دل کے پر لگنے والے داغ اور دھبے جو گناہ کی شکل میں ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، پہلے باطنی یحب التوابین، بہت توبہ کرنے والوں کو قبول کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنے والے، طہارت کا استعمال کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری، جسے استخارہ کی نعمت میسر ہے اس سے بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ سے مانگا، کون ہے جو اللہ کی عطا کو روکے؟ اللہ سے جب ہم نے خیر طلب کر لیا ہے تو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس سے استخارہ کی نعمت میسر ہے اس سے بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز، جسے بہترین لوگوں سے مشورہ کی عادت ہے اسے صحیح راستہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ نیک بہتر لوگوں کے بہتر مشورہ دیں گے، اور وہی صحیح راستہ ہوگا جو ہمیں اپنی منزل مقصود تک لے کر جاتا ہے۔ تو یہ بہت پیارا قول ہے، جسے اللہ شکر کی نعمت سے مالا مال کر دے اسے مزید نعمتوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس کو توبہ کی دولت مل گئی اسے شرف قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے استخارہ کی نعمت میسر ہے اس سے بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، جسے بہترین لوگوں سے مشورہ کی عادت ہے اسے صحیح راستہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ استخارہ کا وقت میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا کہ ممنوع اوقات، یعنی سورج کے نکلتے وقت جب تک کہ وہ نکل نہ جائے اچھی طرح سے، غروب ہوتے وقت جب تک کہ غروب نہ ہو جائے، اور زوال، ان 3 اوقات میں نماز استخارہ نہیں پڑھنا چاہیے، بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم چاہیں نماز کا اہتمام کریں اور اس کے بعد استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ استخارہ 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا ہے، تو اس لیے اس کو بھی 3 مرتبہ کرنا چاہیے، صرف 1 مرتبہ کے بعد اکتفا نہ کیا جائے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن معاملات میں استخارہ ہوگا؟ ایک تو وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے پر واجب ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج، اس میں استخارہ نہیں ہے، اس کو کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امور ایسے ہیں جو منع ہے کہ آدمی وہ کام نہ کرے، سود، بیع، زناکاری، یہ ساری چیزیں منع ہیں، اس میں آپ کو استخارہ نہیں کرنا۔ اب استخارہ کن چیزوں میں ہوگا؟ جو مباح کام ہوتے ہیں، یعنی شریعت نے جن کے کرنے اور نہیں کرنے دونوں چیزوں کے بارے میں ہم کو اختیار دیا ہے۔
آپ کو تجارت کرنا ہے کیجیے، آپ کو پاور لوم کی تجارت کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر وہ تجارت کرو گے تو صحیح ہے، نہیں کرو گے تو غلط ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو آپ بے مضاربت کیجیے، اپنا مال کسی کو دے دیجیے، پرسنٹیج طے کر کے نفع نقصان میں شریک ہو کے تجارت کیجیے۔ اور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجرم ہیں، یعنی مباح کام جو کرنا نہیں کرنا ہمارے اختیار میں شریعت میں لگا ہے، اس میں ہم کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بڑا اور اہم مسئلہ ہے خواتین سے متعلق کہ کیا حیض اور نفاس والی عورتیں بھی استخارہ کر سکتی ہیں؟ تو یہاں انہوں نے جو چیز نقل کی ہے کہ یہ عورتیں دعا کریں گی، نماز نہیں، اس لیے کہ ان حالتوں کے اندر وہ نماز نہیں ادا کر سکتی، لیکن دعا سے ان کو منع نہیں کیا گیا، تو وہ دعا کر سکتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھے گی۔ اگر وہ استخارہ کی دعا پڑھنا چاہے، ان لوگوں کو اجازت ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک بڑا اہم مسئلہ کہ کیا استخارہ کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رات کو سونے کے وقت استخارہ کرنا چاہیے، داہنی کروٹ سو جاؤ، اس کے بعد آپ کو خواب نظر آئے گا کہ وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے میں 3 ممنوع اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، آ گیا تو بہتر ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خواب کے تعلق سے لوگ یہ جو بات بناتے ہیں صحیح نہیں ہے، بلکہ مشہور عالم دین عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کی طرف تو کوئی اشارہ نہیں کہ انسان کو استخارہ کے بعد خواب آنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ کی طرف سے خبر کا ذریعہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کئی خود ساختہ قواعد و ضوابط بنا رکھے ہیں، اور اگر انہیں خواب نہ ہے تو کسی اور سے آدمی سے استخارہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب نظر آئے۔ اب استخارہ کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے؟ استخارہ ہم نے کر لیا، 1 2 3 مرتبہ ہم نے کر لیا، اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد ہمارا دل جس کی طرف مائل ہو، کرنے کی طرف مائل ہو تو وہ کام کیجئے، اور نہیں کرنے کی طرف مائل ہو چھوڑ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہ کام کرنے کی طرف راغب ہے، دل مائل ہے، تو وہ کام کرنا چاہیے، اور اگر مائل نہیں ہے تو اللہ نے ہمارے دل کو اس سے پھیر دیا ہے۔ اس لیے کہ دعا میں فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اور اگر وہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو کیا کام ہے کہ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو اسے میری تقدیر، میرا مقدر بنا دے، اس میں آسانی پیدا کر دے اور اس میں برکت دے۔ تو استخارہ کے بعد ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا بہت اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں مسند احمد کی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پیش کیا کہ استخارہ کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ تو ہم نے استخارہ کر لیا، جو بھی ہماری تقدیر میں ظاہر ہوا اس کے بعد راضی ہونا سیکھیے۔ یہ نہیں کہ ناراضگی جتائی استخارہ کرنے کے بعد بھی، جب آپ کو اپنی مرضی چلانی تھی تو استخارہ کیوں کیا؟ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے چاہتے ہیں، اپنی نہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ کسی بھی طریقے سے آدمی یہ نہ سوچے۔ اللہ کے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ہر کام سے تعجب کرتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ اگر اسے بہتری اور بھلائی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی شکر کے پر بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، صبر کے پر اجر دیا جاتا ہے۔ اب میں نے ضمن ایک چیز کو بیان کیا تھا، غیر شرعی استخارہ۔ استخارہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ خود اپنی صحیح بخاری کی حدیثوں کو اصول اور ضوابط کے مطابق چھان بڑک پوری طریقے سے کر لیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد ہر حدیث کے لیے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد استخارہ کرتے، اور اس کے بعد جب مطمئن ہو جاتے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اور آپ کے منبر، ان دونوں کے درمیان کی جگہ، وہاں بیٹھ کر اس حدیث کو کوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ اتنی محنت، اتنی کاوشوں کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کو جمع کیا ہے۔ استخارے کی یہ اہمیت ہے، تو غیر شرعی استخارہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے غیر شرعی استخارہ میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ تسبیح، یعنی تسبیح کے دانوں کو پھینکا جاتا ہے، ہاں، اس کے بعد پھینکا جاتا ہے، نہیں، اور آخر میں جو دانہ ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے غیر شرعی استخارہ میں، اور وہ ہے قرآن کریم کے ذریعے، یعنی آنکھ بند کرنے کے بعد قرآن مجید کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد جس آیت کے پر نظر پڑتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں رکھی اس کے اعتبار سے تدبیر، اس کی تعبیر کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسلاف سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ جو پایا جاتا ہے تیر کے ذریعے، جو پرانا جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ تیر کو پھینکا کرتے تھے، پھینکنے کے بعد اگر وہ دائیں طرف گیا تو ٹھیک ہے کرنا ہے، اور بائیں طرف گیا اس کا مطلب وہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ طریقہ اسلام سے پہلے بھی جائز تھا۔ وہ پرندوں کے ذریعے، تیر کے ذریعے، تیر اس کے پر لکھتے تھے افعل، یہ کام کرنا ہے، لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تیر کے پر لکھ کر اسے اپنے پاسے میں پہلے اس کو بتوں کے پاس کچھ وقتوں کے لیے رکھتے اور اس کے بعد اس کو اپنے پاسے میں ڈالتے۔ آپ اگر کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں تو سیدھے اپنے پاسے میں ہاتھ ڈالتے، جو تیر ہاتھ لگتا اگر اس کے پر لکھا ہوتا ہے کرنا ہے تو کرتے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرتے۔ یہ پرانا فالگیری کا طریقہ تھا۔ اسلام نے ان سارے طور طریقوں کو ختم کر دیا ہے، یہ اسلام کے اندر باقی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں ایک اور طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، کسی اور سے استخارہ کروانا، یعنی اپنا ذاتی استخارہ نہیں کرنا ہے، کسی عالم سے، یا اس کے لیے باقاعدہ فیس طے کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے جائز قرار دیتے کہ ٹھیک ہے کسی سے استخارہ کروانا ہے، تو صحابہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون تھا؟ کسی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کروایا، بلکہ آپ نے تعلیم دی۔ تعلیم دینے کا مقصد یہ اسے خود کرنا ہے، اسے عام کیا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو عام کرنا۔ جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اسے عام کرنا مقصود ہوتا ہے، خاص کرنا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی قرآن مجید کی صورتوں کی طرح، اس لیے استخارہ ذاتی طور پر جس کا ہے اسی کو کرنا ہے، کسی دوسرے کو نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی تجارت میں یا کسی اچھی لائن میں یا کسی اچھے علم کے حصول کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، بیٹا کر سکتا ہے، جن جن لوگوں سے منسلک ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جو اس سے منسلک نہیں ہے وہ استخارہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر باقاعدہ فیس لے کر استخارہ کروایا جاتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ رزلٹ بھی آ جاتا ہے آپ کے ذریعے۔ ایک تو بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، ایک بچی اور بچے کے نکاح کا مسئلہ۔ بچی والوں نے ایک عالم کو پکڑا، اس سے استخارہ کرایا، لڑکے والوں نے ایک عالم کو پکڑا، اس سے استخارہ کرایا کہ رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہوا ان کے جو بچی والے تھے انہوں نے جس سے استخارہ کرایا تھا ان کے عالم صاحب نے کہا کہ نہیں یہ رشتہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، جبکہ لڑکے والوں نے جب استخارہ کروایا تو ان کے عالم صاحب نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ اب بتائیے کیا کیا جائے؟ استخارہ دونوں ہیں تو دونوں کیسے صحیح یا غلط ہو سکتا ہے؟ تو یہ تماشا ہے۔ آپ کو ذاتی طور پر جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی آپ کیجئے، استخارہ ایک نہیں 3 مرتبہ کیجئے۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد جس طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے، خواب نظر آئے ضروری نہیں ہے، آپ کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ اسی کے اندر خیر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر خیر نہیں رکھا گیا ہے۔ تو استخارہ کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے یہ دعا ہے، عبادت ہے۔ استخارہ دعا ہونے کی وجہ سے ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو خیر کے طلب کرنے، استخارہ کرنے کی ایک بہت بڑی فضیلت اور فائدہ یہ کہ اللہ ہماری تقدیر کی برائیاں، شر کو مٹا دے گا اور اسے خیر میں تبدیل کر دے گا۔ اس لیے کہ خیر، استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھلائی طلب کرنا، اچھائی اور خیر کو اللہ سے مانگنا۔ اس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے
اس لیے زندگی کے جو بھی مباح کام ہے وہاں پر آپ یقیناً استخارہ کیجیے. دعا بہت زیادہ طویل نہیں ہے, ترجمے بھی موجود ہے, اس کو پڑھ لیجئے, سمجھ لیجئے, تاکہ استخارہ کا یہ عمل ہمارے لیے بہتر طور پر ثابت ہو. یہ اللہ کی توحید سے جڑا ہوا معاملہ ہے, اس لیے کہ توحید میں بہت اہم بات آتا ہے کہ اللہ کو حاکم ماننا. سارے فیصلے اللہ کرتا ہے, تو ہم اللہ کو حاکم مان رہے ہیں, فیصلہ جج کرنے والا اللہ کو مان رہے ہیں. اس اعتبار سے استخارہ کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی اس تعلیم کے پر ہمیں اپنے مباح کاموں میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے, ہمارے ہر معاملے کے اندر خیر رکھے, شر اور فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.